السلام علیکم۔ آپ کے سوالات اور ہمارے جواب 17 دسمبر کو ہم یہ ریکارڈ کر رہے ہیں، اور اس میں ہم جو آپ کی جو سوالات آپ نے کیے ہیں ہماری ویڈیو پر 16 دسمبر کی ویڈیو پر، اس پر بات کریں گے۔ اچھا جناب، سب میں پہلے کمنٹ ہے میری ڈسوزا کا، آئی ہوپ سینٹی ول پریویل اینڈ پی پی ایل ول ناٹ پینک۔ میری پی پی ایل پہلے ہی آپ کو پتہ ہے ایکومولیشن زون میں ہے، تو اور اٹ از اٹریکٹیو فار دا لانگ ٹرم انویسٹر، تو میرا نہیں خیال اس میں کوئی مسئلہ ہے۔ بلکہ اگر کسی کے پاس گنجائش ہو تو کچھ فنڈز اپنے پاس رکھے کہ جب پی پی ایل اور نیچے جائے تو اس کو مزید خرید لے۔ اچھا، عاطف صاحب پوچھتے ہیں خالد صاحب پول کی بائنگ بتائیں، یور انالیسز از پرفیکٹ۔ دیکھیے، جو لوگ بھی ایک اکثر کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کمنٹ میں، آپ کی انالیسز بہت اچھی ہے آپ کی، اور اس کے بعد پھر اسٹاک پوچھتے ہیں، تو ایک بات میری یاد رکھیے گا کہ جو میں آپ کو یہاں پر اسٹاک پہ انالیسز کر دیتا ہوں، اٹس ناٹ مائی پیور انالیسز۔ دا ریزن وائی کہ مجھے انالیسز کرنے کے لیے چارٹ پہ وقت گزارنا پڑتا ہے، اور یہاں پر میں آپ کی کمنٹ پڑھتا جاتا ہوں اور اس کو دیکھ کر جو پوزیشن ہوتی ہے اس پر بات کر لیتا ہوں۔ خیر، بہرحال اب ہم بات کر لیتے ہیں پول پہ۔ تو پول اس وقت یقیناً مندی کا شکار ضرور ہوا ہے، مگر پول کے اندر ایک پاسبلٹی نظر آ رہی ہے۔ اچھا، تو پول میں جو ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ سچویشن مندی کی ہے، اور اگر میں دیکھوں تو یہ جو ہائی بنا تھا 422 کا، اس کے بعد سے اس میں پریشر ہی رہا ہے۔ پول اس وقت جس جگہ پہ ہے وہاں پر ایک ویکر ہوپ دے رہا ہے ریورسل کے۔ اچھا، یہ ریورسل کنفرم نہیں ہے ابھی، یہ کنفرم اوپر جا کے ہوگا، کم سے کم 413 یا 415 کو توڑنے کے بعد، مطلب اصل موو بنے گی۔ یہاں پر ایک ڈیرنگ انٹری بن رہی ہے 402 کے سٹاپ لاس کے ساتھ، کوئی لے سکتا ہے لے لے۔ جس طرح کی مارکیٹ ہے اور جس طرح اسٹاک خود بیئرش ہے اور جس طرح حالات مارکیٹ کے ہیں، تو موسٹلی انٹریز رسک کی ہے، ٹھیک ہے نا۔ مگر بہرحال اگر کوئی مجھ سے پوچھے گا تو میں یہاں پر اس کو رسک کی انٹری لینے کا مشورہ دوں گا، ٹھیک ہے جی، کیونکہ اس کی وجہ کیا ہے، رسک اینڈ ریوارڈ ریشو اچھا ہے، اسٹاپ لاس بہت چھوٹا ہے، ٹھیک ہے۔ زینت کا سوال ہے، ڈیویڈنڈ کے لیے آپ نے کون سا اسٹاک پورٹ فولیو میں رکھا ہوا ہے؟ سب میں پہلے میں آپ کو بتا دوں، اگر میری ذات کے تعلق سے پوچھ رہی ہیں آپ، تو میں ٹریڈ نہیں کرتا۔ میرا ایک اصول ہے کہ اگر مجھے آنیسٹ انالیسس کرنا ہے تو مجھے ٹریڈنگ نہیں کرنی چاہیے، تو میں نہیں کرتا۔ نمبر 2، اگر آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے کیا ریکمینڈ کیا ہوا ہے، تو جو ریکمینڈڈ اسٹاک ہیں جو فورتھ کوارٹر پورٹ فولیو کے ہیں، وہ تو میں ڈسکس یہاں پر نہیں کرتا۔ ویسے میں کئی دفعہ ڈیویڈنڈ ییلڈ کا، اگر آپ پچھلی 1-2 کالیں سنی ہوں تو اس میں کچھ اسٹاک بتا چکا ہوں، تو یہ اچھے اسٹاک ہیں، وہ رکھنے چاہیے۔ یہ فرٹیلائزر ایف ایف سی ٹائپ، ان کا ڈیویڈنڈ ییلڈ بہت اچھا ہے، ایون پی پی ایل بڑا اچھا ہے فی الوقت۔ اچھا، اس کے بعد احمد صاحب پوچھتے ہیں، السلام علیکم سر، جسٹ ٹیل می اباؤٹ کراچی الیکٹرک۔ جناب، کراچی الیکٹرک اسٹاک کوئی لانگ ٹرم اسٹاک تو ہے نہیں۔ اگر آپ اسپیکولیشن پہ ٹریڈنگ کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، اس کو جمع کیجئے، یہاں پر جمع کیجئے، اور یہاں سے اس جگہ سے جمع کریں 2 روپے 30 پیسے تک، بس 2 روپے 30 پیسے اگر یہ توڑتا ہے، 2 روپے 40 پیسے توڑتا ہے تو مت بائی کیجیے گا، اور 2 روپے 35 پیسے کا یا 36 پیسے کا اسٹاپ لاس لگا کے اگر جمع کرتے ہیں تو کر لیں، ٹھیک ہے نا۔ تو کیونکہ اگر چھوٹی موٹی موو بنتی ہے تو وہ اسی صورت میں بنتی ہے کہ 2 روپے 40 پیسے آنر ہو جائیں۔ لانگ ٹرم میں رکھنے کے لیے میں اس اسٹاک کو پسند نہیں کرتا۔ ہاں، سوئنگ ٹریڈ کے لیے یہ اسٹاک مناسب ہو سکتا ہے۔ راؤ عقیل صاحب پوچھتے ہیں، خالد صاحب آپ نے آنے والے دنوں میں مارکیٹ کو کیسا دیکھتے ہیں، اوپر جائے گی یا اور نیچے آ سکتی ہے؟ دیکھیے جی، ابھی 100 انڈیکس کی میں نے کال دی نہیں ہے، دوں گا، اس میں میرا موقف آئے گا مارکیٹ کے حوالے سے، کیونکہ سیاسی صورتحال مجھے لگ رہا ہے
کہ بہتری کی طرف جائے گی، کچھ ایسا لگ رہا ہے. تو آپ دیکھتے ہیں، اللہ مالک ہے. ویسے اگر آپ اوور آل مارکیٹ اوپر جانے کی بات کر رہے ہیں تو مارکیٹ بالکل اوپر جائے گی، ضرور اوپر جائے گی. اصل مسئلہ صرف اتنا ہے کہ مارکیٹ تو بے چین ہے اوپر جانے کے لیے، مگر ملک کے حالات سیاسی اور معاشی اس کو جینے نہیں دے رہے. کارپوریشن اپنا پرفارم کر رہی ہیں، مگر حالات کی وجہ سے والیوم ختم ہو گئے مارکیٹ میں. تو تھوڑے سے بھی حالات بہتر ہوں گے تو مارکیٹ اپنی ڈگر پہ آ جائے گی. اس کے بعد سوال ہے، السلام علیکم سر، اللہ آپ کو اچھی صحت اور خوشیاں عطا فرمائے. میری سر مہربانی فرما کر پی ایس او کا بتائیں کتنا نیچے جا سکتا ہے، اس کو کب بائی کیا جائے. آپ لوگ شاید کالنگ سنتے نہیں ہیں کیونکہ بار بار ایک اسٹاک کو ریپیٹ کرنا پڑتا ہے. پی ایس او پر ہم ویسے بات کر چکے ہیں. بہرحال پھر بتا دیتا ہوں آپ کو کہ پی ایس او اس وقت ایکسیپشنل لو پہ ٹریڈ کر رہا ہے. ٹھیک ہے جی، ایکسیپشنل لو ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ جو 140 روپے کے نیچے ٹریڈ کر رہا ہے نا، یہ بڑی حیران کن صورت حال ہے. تو 140 کے نیچے یہ رک نہیں پائے گا زیادہ دیر. اچھا، اور اگر 140 کے اوپر نہیں آتا ہے یہ، تو اس کے قوی امکانات ہیں کہ آپ کو 132 دکھائے، زیادہ سے زیادہ 124 دکھائے. میں اس کو 140 کے نیچے جہاں ملتا ہے ایکیومولیٹ کرنے کی بات کروں گا. ایسی صورت میں ایکیومولیشن توڑ کے کی جاتی ہے، ساری ایک جگہ پہ نہیں کی جاتی. تو اس حساب سے آپ اس کو بائی کر کے رکھ سکتے ہیں. میری کا پھر ایک کمنٹ ہے، ٹوڈے ان کیا لکھا ہے یہ پتہ نہیں. اچھا 17 کو 71 لکھ دیا ہے. 17 نہیں ہے میری، 16 ہے. وہ جو ایسٹ پاکستان کا نقصان ہے 16 کو ہوا. اس کے بعد اسٹاک 7140 صاحب فرماتے ہیں کہ بہت نگیٹو انسان ہو یار. پتہ نہیں میرے دوست، مجھے نہیں پتہ کہ میں نگیٹو ہوں یا نہیں. میں تو جو نظر آتا ہے اس کے حساب سے بات کرتا ہوں. مجھے نگیٹو اور پازیٹیو ہونے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ مجھے آپ کو درست تجزیہ دینے کی کوشش کرنی ہوتی ہے. تو اگر کوئی نگیٹو بات آئے گی اس میں تو نگیٹو ہائی لائٹ کروں گا. مجھے مثبت رپورٹنگ نہیں آتی، مثبت رپورٹنگ میں نہیں کر سکتا. اگر مارکیٹ نیچے جا رہی ہے تو میں اس کو نیچے ہی جاتا ہوا بتاؤں گا. میں یہ نہیں کہوں گا کہ نیچے نہیں جا رہی مارکیٹ، اوپر جا رہی ہے. دن ہو رہا ہے تو میں رات نہیں کہہ سکتا، جو ہے وہی کہوں گا. آپٹمزم اس کو کہتے ہیں کہ مایوسی کا شکار نہ ہو. جو نگیٹیوٹی اور پازیٹیوٹی کا تعلق ہے وہ مایوسی سے ہے. تو مایوس میں کبھی بھی نہیں ہوا اور نہ میں ہوں ابھی بھی. اوپر جو میں نے کمنٹ کا جواب دیا ہے، ان صاحب کا نام نہیں لکھا، تو میں نے ان کو یہی کہا ہے کہ راؤ عقیل کو میں نے کہا کہ مجھے تو مارکیٹ اوپر جاتی ہوئی نظر آتی ہے. زبردستی حالات ایسے پیدا ہوئے ہیں جس کی وجہ سے پریشر میں قطعی طور پہ نگیٹو نہیں ہوں. آگے چلتے ہیں. اس کے بعد کمنٹ ایک ہے شاہنواز صاحب کا، عصر کی نماز کا بریک چاہیے آپ کو. سر بالکل مل جائے گا، ہم لوگ بھی مسلمان ہیں، نماز پڑھ لیں گے. عمر کہتے ہیں السلام علیکم سر، تھینک یو فار یور ایفرٹس، اللہ آپ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے. ریکویسٹ تھی کہ 4th کوارٹر پورٹ فولیو کہاں سے ملے گا؟ میں اسپیشل گروپ کا ممبر بھی ہوں. اگر آپ اسپیشل گروپ کے ممبر ہیں تو شعیب سے رابطہ میں رہیے اور آپ کو بالکل مل جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور وہ بیسیکلی ہمارے جو کوارٹر گروپ کے جو لوگ ممبر ہیں، جو پریمیم ممبرس ہیں، ان کو ضرور ہم نے دیا ہے. اگر کوئی مسئلہ ہو تو شعیب سے میرا نمبر لے لیجیے گا، مجھ سے رابطہ کر لیجیے گا، میں خود بھیج دوں گا. فردوس نقوی جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں نائس ویڈیو، زوم ریکارڈنگ کنسیڈر کیجیے. سر میں نے اپنے مینیجر شعیب صاحب سے بات کی تھی اس سلسلے میں، تو وہ کچھ مسائل اس میں بتا رہے تھے. انہوں نے کہا ہے کہ پھر بھی وہ کوشش کریں گے کہ اگر سلوشن دیا جا سکے. ویسے ممکن نہیں ہے، وہ یہ کہہ رہے تھے.
اچھا، اس کے بعد کمنٹ ہے کہ خالد صاحب اے وی این کا فیوچر بتائیں. جناب اے وی این اپنے جو اس کی ہم نے ایک بائنگ ریٹ اس کا دیا تھا، اس نے وہ لیول توڑ دیا اور اس کے نیچے ٹریڈ کر رہی ہے. تو بیسیکلی یہ بونس بائی ریٹ پہ ٹریڈ کر رہی ہے اور میں اس کو یہاں سے لے کر 68 روپیز تک بائنگ کا مشورہ دوں گا. ٹھیک ہے جی، 72 روپے پہ اس 4 روپے کے ایریے میں ایکومولیٹ کر کے آرام سے بیٹھ جائے. جلدی نہ کریں، جلدی کچھ نہیں ملے گا. جے سی آئی ایل، اچھا یہ ہیں محمد اماد الدین، کہتے ہیں خوش رہیں. جے سی آئی ایل پر کمنٹ کیجئے، اس کو لوور لیول پر تھوڑا ایڈ کیا جائے تو کیا. اچھا جے سی آئی ایل جو ہے اپنا لو بنا بھی چکا اور انفارچونیٹلی اس نے حیران کن طور پہ وہ لو توڑا، کیونکہ جے سی آئی ایل کو 24 روپے کے نیچے ٹریڈ نہیں ہونا. 24 غلط کہہ گیا میں، پتہ نہیں یاد نہیں آ رہا مجھے 17 روپے تھا یا کیا تھا. یہ 17 کے نیچے جو ٹریڈ ہو رہا ہے یہ بڑا حیران کن ہے. تو اس کو چونکہ یہ نیا اسٹاک ٹریڈ ہو رہا ہے تو پریسائز ٹیکنیکلز اس کے نہیں ہوتے. ابھی اس میں وقت لگے گا، 2-3 مہینے کے بعد جب اتنا ڈیٹا جمع ہو جائے گا پھر شاید کچھ اس کی آپ ٹیکنیکل کر سکتے ہیں نا. جو نیا اسٹاک ہوتا ہے جس کا ڈیٹا نہیں ہوتا، ٹیکنیکلی بہت زیادہ کمنٹ نہیں کیا جا سکتا. اس لیے اس کو میں نے صرف کہا تھا کہ جب اس کے نیچے کے لاک بند ہوں وہاں سے بائنگ تھوڑی تھوڑی کر کے کی جائے اور لانگ ٹرم کے لیے کی جائے. لانگ ٹرم کے لیے اچھا اسٹاک ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا یہ تھا میرے خیال میں آخری کمنٹ. بہت شکریہ آپ لوگوں کا، آپ لوگوں نے ویڈیو کو سنا. تھینک یو. اللہ حافظ.